دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی ہے کیا, کسے کہتے ہیں؟ محسن بیگ صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ, سوشل میڈیا کے کوئی لوگ اٹھا لیا جائیں تو دہشت گردی کا مقدمہ, لیکن کل جو سندھ پر حملہ ہوا وہاں پہ 2 MNA شامل تھے, ساتھ میں PTI کے کارکن شامل تھے, ان کو شخصی ضمانت پہ اٹھا لیا گیا, کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہی نہیں درج ہوا. بھائی دیکھیے, یہ اگر حکومت کا کوئی مخالف گروپ ہوتا اور وہ ٹوٹل 12 15 20 لوگ تھے, اسی وجہ سے وہ ریڈ زون میں چلے گئے گاڑیوں میں بیٹھ کے, اور MNS کی گاڑیاں تھی زیادہ, انہیں کسی نے روکا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ اپوزیشن کا کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا تو آپ دیکھتے اس پہ دہشت گردی کے مقدمات بھی ہوتے, اس پہ غداری کے فتوے بھی لگتے, اس کو سزا بھی ہوتی, اس کو کوڑے بھی مارے جاتے, اس کا کیس بھی بہت مدت تک چلتا اور وہ عدالتوں میں گھسٹتا رہتا. لیکن یہ جو ہوا ہے کل, جو حملہ کیا گیا ہے, یہ بیسیکلی میرے خیال میں ہمارے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ چاہیں تو منحرف ارکان کے خلاف عوام باہر نکل آئیں گے, یہ میسج دیا جا رہا ہے. آپ خود سوچئے پرویز بھائی, یہ حکومت منحرف ارکان کے بارے میں کیسے کوئی اسٹریٹجی بنا سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی کابینہ میں جتنے لوگ ہیں, اس کی پارٹی میں جتنے لوگ ہیں, سب مختلف جماعتوں کے منحرفین ہیں. مثلا فواد چودھری کہاں سے آئے ہیں, پرویز خٹک کہاں سے آئے ہیں, شاہ محمود قریشی کہاں سے آئے ہیں, شفقت محمود کہاں سے آئے ہیں, خسرو بختیار کہاں سے آئے ہیں, عمر ایوب کہاں سے آئے ہیں. جتنے بھی ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, سارے کسی نہ کسی پارٹی سے ٹوٹ کے کسی مفاد کی وجہ سے یا کسی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس میں شامل ہوئے. تو یہ کیسے منحرفین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے نا, وہ بڑا غلط ہے. اور OIC اور اس کی کل ان کے ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوئی ہے کہ مثلا OIC سے پہلے آپ ریڈ زون کے اندر گھس کر کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اور یا تو ہو نا کہ 10 لاکھ لوگ ہوں اور عوام کا سمندر ہو. یہ تو صرف میڈیا کے لیے ایک جگہ بنائی گئی اور کیمرے وہاں پہنچا دیے گئے, اس کے بعد 10-12 لوگوں نے گیٹ توڑا اور جناب سارے چینلوں پہ بریکنگ چل گئی. ایسا لگا جیسے پاکستان میں بہت بڑا طوفان آ گیا. کچھ بھی نہیں تھا. ان لوگوں کو پکڑ کے جیل میں لے گئے اور بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا. بس اتنی سی بات ہوئی ہے. لیکن اس کو دکھایا ایسے کہ جیسے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انتشار پھیلانے کی کوشش انٹینشنل ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کہیں دوسرے علاقوں میں بھی 10-10, 15-15 یا 2-2 درجن لوگوں نے مل کر احتجاج کیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان اس وقت چاہتے ہیں کہ فوج انٹروین کرے. جو فوج نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ سمجھتے ہیں اگر نیوٹرل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اپوزیشن کی مدد ہوگی نا اگر آپ نیوٹرل ہیں. تو اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میرے ساتھ رہیں. وہ ادارے کو اس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح وہ ماضی میں چلتا رہا ہے. میرے خیال میں گزشتہ 3-4 سال میں ادارے نے بھی بہت سبق سیکھ لیا ہے اور باقی سیاسی جماعتوں نے بھی سبق سیکھ لیا ہے, اور اب یہ سارے مل کر عمران خان کو ایک سیاسی سبق سکھانے لگے ہیں, جس کا نتیجہ آپ چند دنوں میں دیکھ لیں گے. اب زیادہ دیر نہیں لگے گا یہ, لیکن تشدد جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے دکھایا جا رہا ہے. اس کی وجوہات ہے. اس سے بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایسی نفسا نفسی ہو جائے کہ کہا جا سکے کہ جی ہمیں بھی کچھ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. یہ اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب بات بہت آگے تک چلی.